بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے عذاب، بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پچھلی آیت جو تلاوت ہوئی تھی اسی کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، یہ دوسری آیت ہے۔ کل بات چل رہی تھی قتل کے متعلق۔ اسلام میں قتل سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی مومن کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب قتل کی صورتیں بیان کی گئی تھیں۔ کچھ قتل ایسے ہیں جو جان بوجھ کر کے ہوں، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن قتل ہو گیا، وہ خطأً سہون، یہ قتل خطا اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے قتل شبہ عمد، یعنی ڈائریکٹلی تو قتل نہیں کیا لیکن کچھ ایسے ریزن پیدا ہوئے کہ وہ مر گیا، جیسے زہر کے ذریعے، سحر کے ذریعے، یا کسی اور راستے سے جو سلو طریقے سے اس کو مار دیا۔ یہ شبہ عمد، یعنی بظاہر تو جان بوجھ کر کے قتل نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا قتل ہے، تو سب کا کفارہ الگ ہے۔ اگر کسی سے قتل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ کل بات چل رہی تھی کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرے قتل کے۔ اب میں اس کی تفصیلی صورتیں بتا دیتا ہوں۔ آیت میں یہاں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، جو پیچھے آیت گزر چکی ہے اس میں یہ کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کا قتل کر ہی نہیں سکتا۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے امان دینے والا، ایمان رکھنے والا، اسی کے ساتھ امان والا۔ تو امن و امان چاہنے والے کو مومن وہ کیسے قتل کر سکتا ہے دوسرے کا؟ قتل و غارت گیری تو اس کا اپوزٹ ہے۔ تو مومن جو ہے قتل نہ کرے، لیکن اگر کسی سے خطأً بھول کر کے قتل ہو گیا، کس کا قتل ہوا؟ 3 طرح کے لوگ ہیں، پہلے آپ سمجھ لیں۔ مسلمان تھا اور سامنے جس کو قتل کیا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن وہ ایسی قوم سے تھا کہ اس کی پوری قوم کافر ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو شبہ ہوا ہوگا اس کو۔ مثال کے طور پر بہت سارے کفار جہاد میں آئے لڑنے کے لیے، ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی آیا اور جہاد میں یہ قتل کرنے کے وقت اس کو بھی قتل کر دیا، یہ سمجھ کر کے یہ کافروں کی جماعت میں سے ہی آیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو یہ ہوا شبہ عمد، یعنی جان بوجھ کر کے مسلمان سمجھ کے قتل نہیں کیا لیکن قتل تو ہوا ہے، نہیں قتل خطا ہے، یہ خطاً قتل ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قتل کرنے والا بھی مسلمان اور سامنے جو ہے وہ بھی مسلمان جماعت ہی سے، کافروں کی قوم میں سے نہیں ہے، مسلمان قوم میں سے ہی۔ دونوں صورتیں الگ ہو گئی۔ پہلی والی صورت یہ ہے کہ قاتل تو مسلمان ہے، قتل کرنے والا، لیکن جس کو قتل کر رہا ہے وہ بھی مسلمان لیکن کافروں کی جماعت میں آیا تھا، تو شبہ لگ گیا، اس لیے قتل ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہ مسلمان ہی قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا بھی مسلمان، لیکن وہ کافروں کی جماعت میں سے نیو مسلم نہیں ہے بلکہ وہ بھی مسلمان جماعت ہی سے آیا تھا۔ تو یہ جو قتل ہوا یہ بھی انجانے میں، یعنی کسی اور کو مار رہا تھا، لگ گیا، 2 قتل ہو گئے۔ تیسرا ہے کہ کفار و مشرکین ہی صحیح لیکن تمہارے ملک میں وہ امن لے کر کے رہ رہے ہوں یا اسلامی حکومت کے ذمے میں ہوں، تو ان کافروں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔
اب میں اس کی مثال یوں بتاتا ہوں، اسلامی ملک ہے کوئی، اسلامی ملک میں اگر نان مسلم کوئی آتا ہے تو اس کو رہنے کی اجازت ہے، دو صورتیں ہیں۔ وہ رہنے والے نان مسلم کو یا تو ذمی کہتے ہیں یا مستامن کہتے ہیں، ذمی کہتے ہیں یا مستامن۔ ذمی کا مطلب ہوا وہ کنٹینیو اسی ملک میں رہے گا، ٹیکس دیتا رہتا ہے، اسلامی حکومت کو اپنا ٹیکس دیتا ہے اور رہتا ہے، تو اسلامی حکومت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ تو رہ رہا ہے ہمارے ملک میں، تجھے کوئی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، اگرچہ وہ نان مسلم ہے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا، ذمی۔ دوسرا ہے مستامن۔ مستامن کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ اس ملک میں رہنے کے لیے نہیں گیا ہے، چند دنوں کے لیے گیا ہے، لیکن وہ امان مانگ کر کے رہ رہا ہے، جیسے ویزا۔ ویزا جو آج کی پالیسی ہے، یہ ایک امان والی صورت تو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو سعودی عرب جانا ہے تو آپ ویزا نکالتے ہیں، یہ ویزا کیا چیز ہے؟ آپ وہاں کی حکومت سے اجازت لے رہے ہیں کہ 15 دن میں آپ کے ملک میں رہوں گا، آپ میری حفاظت کریں، یہی ویزا ہے۔ تو جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو آپ کی سیکورٹی ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو مستامن ہوگا نان مسلم، اسے بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ اب کوئی اسلامی کنٹری ہے، آپ وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک نان مسلم دوسرے ملک سے آیا، اس کو مارو، جائز نہیں، اسلام اجازت ہی نہیں دیتا اس کی۔ مستامن کو قتل نہیں کر سکتے آپ، ذمی کو بھی قتل نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ ملک کے خلاف یا اسلام کے خلاف حرکت نہ کرے، جب تک وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کر لے، اس وقت تک تو آپ کو تلوار اٹھانے کی یا مارنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ یہ اسلام کے امن کے اصول ہیں میرے عزیزوں۔ 3 طرح کی صورتیں ہو گئیں، مسلمان نے قتل کیا مسلمان کا اور جماعت تھی کافروں کی، دوسرے مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا لیکن وہ جماعت مسلمانوں کی ہی تھی، تیسری صورت ہوئی مسلمان نے ایک نان مسلم کو قتل کیا لیکن وہ ملک میں امان لے کے رہ رہا تھا یا ٹیکس دے کر کے رہ رہا تھا، ایسے کسی نان مسلم کا قتل کیا تو کیا کیا صورتیں ہوں گی؟ سب کے کفارے الگ ہیں، یہ پورے کا پورا لا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی اسلام نے ان تمام چیزوں پر کیسی پابندی رکھی ہے۔ اب پہلی والی صورت سن لیں، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقَ، اگر مسلمان کا ہی قتل کر دیا تو اب اس کے 2 کفارے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرنے کا دور ابھی نہیں ہے، اس پر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے، آیت میں خود آ چکی ہے بات، غلام آزاد کرے۔ دوسری چیز ہے دیت دے۔ دیت کیا چیز ہے؟ یہ کچھ مال مقتول کے وارثوں کو دینا ہوگا، جتنا بندھ جائے۔ اب یہ دیت کی الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں بڑا اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کے نزدیک، لیکن میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، 2 کفارے ہیں مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا تو۔ یہ سب صورتیں میں جو بتا رہا ہوں قتل خطا کی ہیں، قتل عمد کی نہیں، یاد رکھ لیں آپ، دونوں صورتیں الگ ہیں۔ قتل خطا یعنی جان بوجھ کے نہیں قتل کیا، ہو گیا ہے قتل تب، اور جان بوجھ کر کے جو مرڈر کیا ہے اس کا بدلہ تو قصاص ہے۔ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان، پھر تمہاری بھی جان لی جائے گی، جان بوجھ کے تم نے قتل کیا ہے تو پھر تمہاری بھی جان ہی لی جائے گی، یہ اسلام کی سزائیں ہیں۔ لیکن بھول کر کے جو ہوا ہے اس خطا، اس قتل میں یہ کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرے اور جو قتل ہو چکا ہے مقتول، اس کے وارثین میں دیت تقسیم کرے گا۔ دیت کیا چیز ہے؟ کتنا مال دے گا؟ تو کہا گیا ہے کہ وہ 100 اونٹ دے گا یا 1000 اشرفیاں دے گا، یہ اس زمانے کی بات ہے، سونے کے سکے ہوتے تھے اشرفیاں۔ اب 100 اونٹ کی ہی قیمت اگر لگا لیں آج، کافی ہو جائے گی۔ اونٹ بھی کافی مہنگے ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی کوئی سستا اونٹ ہے نہیں ہے،
یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 لاکھ تک کا اونٹ آپ کو آتا ہے، کیونکہ یہ سڑے گلے اونٹوں کی بات نہیں، اس میں بھی قید ہے. 20 اونٹ ایسے دینے ہوں گے جن کی عمر 2 سال کی ہوگی، 20 اونٹ ایسے دینے ہوں گے جن کی عمر 4 سال کی ہوگی، 20 اونٹ ایسے جو دودھ دینے والی ہوں گی. یہ سب تقسیم ہے اس میں شریعت. 100 اونٹ دے گا وارثین کو، جس کا قتل ہوا ہے اس کے وارثین کو دے گا. اب یہ اونٹوں کی جو قسمیں ہیں اس میں جزعہ ہے، حقہ ہے، بنت لبون ہے، بنت مخاض ہے، یہ سب شریعت کی اصطلاحیں ہیں. میں گاڑی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن 100 اونٹ دے گا یا 1000 اشرفیاں دے گا، 2 میں سے کوئی ایک دے. یہ ہوئی دیت. اور ایک ہوا غلام آزاد کرنا. یہ دونوں چیزیں دے گا ایک قتل کی بدلے. اب اندازہ کرو خطا سے جو قتل ہوا اس کا کفارہ یہ ہے، جان بوجھ کے قتل ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا اس کا کفارہ ہوگا. اسی لیے تو جان کے بدلے جان ہی رکھی گئی. اب یہاں پر ایک صورت ہے، شریعت نے 2 چیزیں آپ کے اوپر لاگو کی. زید نے بکر کو قتل کر دیا. بکر کے گھر والوں کو زید کے گھر والے یا زید کتنے پیسے دیں گے؟ 100 اونٹ دیں گے اور ایک غلام بھی وہ آزاد کرے گا. اب غلام ہے نہیں، آزاد کرنے کی طاقت نہیں، تو قاتل کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کنٹینیو 60 روزے رکھے گا. اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر اثر نو شروع کرے گا. ایک بھی روزہ بیچ میں ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا، کنٹینیو 60 روزے رکھے گا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو. اور اس زمانے میں تو غلام ہے ہی نہیں، تو اب 60 روزے ہی رکھنا ہوگا. میرے عزیزو یہ نوبت آئے کیوں؟ قتل ہی نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن کسی سے خطاً قتل ہو جائے تو شریعت کے پاس قوانین تو رہیں گے. جان بوجھ کر کے نہیں کیا، انجانے میں ہو گیا ہے قتل، تو اب 2 چیزیں اسے دینا ہے. مقتول کے گھر والوں کو 100 اونٹ دے دے یا 1000 اشرفیاں دے دے. اب اگر آپ کو اونٹ نہیں دینا ہے تو اونٹوں کی قیمت دے دو. راجستھان جا کر کے معلوم کر لو کہ اونٹ کتنے میں بکتے ہیں، کتنے میں خریدے جاتے ہیں. شاید وہاں پر ابھی ہندوستان کی سرزمین پر زیادہ اونٹوں کا چلت پھرت وہ راجستھان میں ہی ہوگا، ریگستانی زمین ہے. یا تو پھر عرب میں جا کر کے پوچھ لو سعودی میں کہ اونٹوں کی قیمت کیا ہے، تو اس حساب سے آپ کو مقتول کے گھر والوں کو 100 اونٹوں کی قیمت دینی ہوگی. اب یہ 2 چیزیں جو میں نے بتایا، غلام آزاد کرنا اور اونٹ دینا، 2 میں سے آپشن ہے. مقتول کے گھر والے اگر چاہے تو 100 اونٹ اسے معاف کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے. جس کے گھر والا قتل ہوا ہے، وارثین اگر چاہیں قاتل کو 100 اونٹ لیے بغیر معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 1000 اشرفیاں دینا ہے، وہ چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں. 1000 نہیں 500 ہی دیتے، 400 ہی دیتے. شریعت نے تو ایک لمٹ رکھ دیا. گھر والے جو ہے وہ معاف کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں اور پورا لینے کا بھی ان کو اختیار ہے، لیکن وہ جو غلام آزاد کرنا ہے اس میں اختیار نہیں. وہ مقتول کے گھر والے معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قاتل کے 2 گناہ ہیں. قاتل کے 2 گناہ ہیں. ایک جان لیا جو اس کی، ایک وہ اللہ کے حق میں گرفتار ہے اور ایک بندے کے حق میں گرفتار ہے. گناہ 2 طرح کے ہیں، حق اللہ، حق العبد. حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ جیسے شراب پیا تو گناہ کس کے ساتھ کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. تو جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو قتل میں وہ دونوں گناہوں میں شریک ہو گیا ہے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی. ایک آدمی کو تو نے قتل کیا تو جان دی ہوئی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. اللہ نے اسے جان دیا تھا، تو نے مارا، حقوق اللہ میں گرفتار ہے. اور وہ بھائی کسی کا تھا، باپ کسی کا تھا یا شوہر کسی کا تھا، تو نے کس کے گھر کی کوئی چیز چھینی ہے تو حقوق العباد میں بھی گرفتار ہے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں گرفتار ہوا قاتل. تو حقوق اللہ جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے، اور حقوق العباد جو ہے
وہ 100 اونٹ دینا ہے. 100 اونٹ معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن غلام آزاد کرنا معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. اللہ قیامت کے دن چاہے تو معاف کرے، لیکن دنیا میں یہاں اس کے لیے معاف نہیں ہے. یہ صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہ ہے قتل خطا، یعنی انجانے میں قتل ہو گیا. یہ آیت کا جو شان نزول بتایا گیا ہے، یہ آیت کب اتری، اس کا سبب کیا تھا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. مکہ مکرمہ میں عیاش نام سے ایک صحابی اسلام قبول کیے، وہ صحابی ہوئے. یہ کون تھے؟ یہ ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے. یعنی ابو جہل کی ماں اور حضرت عیاش کی ماں ایک ہی ہے. تو حضرت عیاش یہ اسلام قبول کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے جا چکے تھے، اور یہاں پر ابو جہل اور اس کا دوسرا بھائی، یہ دونوں لوگ ان کی تلاش میں تھے. یہاں تک کہ ان کی ماں جو ہے وہ حضرت عیاش سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی، بہت تعلق رکھتی تھی. تو جب حضرت عیاش چلے گئے مکہ چھوڑ کر تو ان کی ماں کو بہت دکھ ہوا. تو وہ گھر میں نہیں بیٹھ کر کے باہر دھوپ میں بیٹھتی پورا دن پوری رات، اور کہتی جب تک میرا بیٹا عیاش واپس نہیں آئے گا میں گھر کے اندر نہیں جاؤں. وہ قسم کھا کر بیٹھی ہوئی تھی. تو ابو جہل کی ماں ہے اور یہ ابو جہل کے بھائی ہیں حضرت عیاش. تو مدینے وہ جا چکے تھے. تو یہ دونوں بھائی، ابو جہل اور اس کا ایک اور بھائی تھا، یہ دونوں لوگ حضرت عیاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد حارث نام ہے، ابو جہل اور حارث. تو یہ دونوں لوگ پہنچے وہاں پر اور حضرت عیاش کو کہا کہ دیکھو تمہاری ماں بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشان ہے، وہ گھر میں اندر نہیں آ رہی ہے جب سے تم آئے ہو، قسم کھا کر بیٹھی ہے. تم آؤ واپس مکہ میں، تمہیں امن دیں گے، تم جو مذہب چاہے اختیار کرو، تم اسلام پر رہنا چاہتے ہو رہو، ہم تکلیف نہیں دیں گے، خوشی سے جیو. یہ وعدے کیے، ساری چیزیں کر کے حضرت عیاش کو منا لیا. حضرت عیاش نے یہ سوچا کہ ماں کو دل رکھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، ماں کا دل رکھنے. تو وہ مدینے سے نکلے ان دونوں کے ساتھ، یہ دونوں بھائیوں کے ساتھ. تو حضرت عیاش جیسی مدینے کی سرحدوں سے باہر نکلے، ابو جہل اور اس کے بھائی نے حضرت عیاش کے ہاتھ پیر باندھنا شروع کر دیا، اور باندھ دیا، مشکوں سے کس دیا اچھی طرح سے، اور کوڑے مارنا شروع کیا. مکہ آنے تک 100 کوڑے ان کے اوپر مارے گئے. اور مکہ لا کر کے جب انہیں چھوڑا گیا اور کہا گیا کہ اسلام سے پھر جاؤ، ہمارے دین میں، انہوں نے کہا کیا تم نے مجھے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم امن دیں گے مکہ میں، ہماری آزادی کے مطابق دین پر عمل کریں گے، یہ تم نے کیسا دھوکہ کیا. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. اور وہ ماں جو حضرت عیاش کے فراق میں، جدائی میں گھر سے باہر آ کر بیٹھی رونا دھونا کر رہی تھی، وہ جب حضرت عیاش آئے تو وہ بھی کہنے لگی کہ دین اسلام چھوڑ دے، اور نہیں چھوڑے گا تو میری جگہ تجھے دھوپ میں ڈالوں گی اور میں اندر جاؤں. ہاں اس عورت نے یہی کیا، حضرت عیاش کو ہاتھ پیر باندھ کر کے کڑی دھوپ میں باہر ڈال دیا. نہ کھانا دیتے تھے، نہ پانی دیتے تھے، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے. ماں گھر میں اندر آ چکی تھی. یہ کافروں کے ہیلے ہوتے ہیں، یہ کافروں کی چالیں ہوتی ہیں. کبھی وہ مسلمان سے محبت نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے وہ رونا دھونا کر کے تمہیں گرفتار کر لیں، اس کے بعد سزائیں دیں. تو یہ ابو جہل اور اس کے بھائی اور اس کی ماں، تینوں لوگ مل کر کے حضرت عیاش پر ظلم و ستم اتنا ڈھائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو اگر اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو تجھے ہم چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں. تو حضرت عیاش نے کلمہ کفر کہا، زبانی طور پر، دل سے نہیں. ابھی کل ہی شاید میں نے تفسیر میں بتایا بھی تھا کہ جان بچانا پہلا فرض ہے. حضرت عیاش نے اس کا استعمال کر لیا. تو ان کی ماں نے اور ابو جہل نے سب ان کی رسیاں کھول دی، ان کو چھوڑ دیا. اس وقت وہاں پر ایک شخص تھا، حارث بن زید. حارث بن زید یہ شخص وہ بھی کافر تھا اس وقت. تو اس نے تانا مارنا شروع کیا عیاش کو
کیا ہے عیاش؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرا دین سچا نہیں تھا، اسلام سچا نہیں تھا، جھوٹے دین میں تو گیا تھا، ہم لوگ سچے تھے۔ اگر وہ سچا دین تھا تو تو نہیں چھوڑتا، اور آج تو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا دین سچا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی بدل بھی جائے تو اسے اتنے تانے مارو کہ وہ پچھلی زندگی یاد کرتے رہے۔ یہ اس کے بعد حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن زید کو کہا، ابو جہل میرا بھائی اور دوسرا بھائی اور میری ماں، یہ مجھے جو چاہے وہ بول رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے بیچ میں مجھے بولنے والا؟ حارث بن زید، تو مجھے کیوں تانے مار رہا ہے؟ اور اسی وقت انہوں نے قسم کھا لی، اے حارث بن زید، میں آزاد ہو گیا ہوں اور جہاں تجھے پاؤں گا قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ یہ واقعہ پورا سن لیا آپ نے۔ اب ہوا یہ کہ چند دنوں کی آزادی ملی تھی ان کو، حضرت عیاش کو، پھر یہ وہاں سے بھاگ کر مدینے آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آ گئے۔ ان کافروں کا ایک دھوکہ تھا اور اس دھوکے کو انہوں نے ختم کیا، واپس اسلام میں آئے اور امن و امان کے ساتھ۔ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ چند دنوں یا چند مہینوں یا سال کے بعد وہ حارث بن زید جس نے حضرت عیاش کو تانا مارا تھا کہ تیرا دین سچا نہیں ہے، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب وہ صحابی تھے حضرت حارث بن زید، وہ مدینے آئے تھے۔ کون؟ حارث بن زید۔ مسجد قباء کے پاس وہ آئے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، چند ہی لوگوں کو معلوم تھا، نئے نئے اسلام میں آئے تھے۔ حضرت عیاش کو نہیں معلوم تھا، یہ مدینے میں تھے۔ یہ آئے مسجد قباء کے پاس، تو نماز کے بعد آپ نے حارث بن زید کے اوپر جیسی ہی آپ کی نظر پڑی، اپنی پرانی قسم یاد آ گئی کہ میں نے قسم کھایا ہے کہ اس کو جہاں دیکھوں گا قتل کر دوں گا۔ اور انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، کچھ نہیں، تلوار اٹھائی اور سیدھے جا کے حارث بن زید کو قتل کر دیا، گردن اڑا دی۔ تو جو وہاں موجود تھے انہوں نے واویلا کیا، شور مچایا کہ عیاش آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ حارث بن زید اسلام قبول کر چکے تھے، تم نے ان کا قتل کر دیا۔ تو حضرت عیاش نے اپنا پورا واقعہ سنایا، میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور اس نے مجھے تانا مارا تھا، میرے دین کو جھوٹا کہا تھا، میں نے قسم کھایا تھا اور میں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کہ اب حضرت عیاش کا کیا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے؟ مسلمان کو۔ حارث بن زید اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، ہاں مسلمان تھے، لیکن ان کی جماعت، ان کی قوم کون سی تھی؟ کافروں کی تھی۔ وہی آیت آئی نا قرآن میں، وہی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی ایسے مسلمان کا قتل کر دیا جو کافروں کی جماعت میں سے آیا تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام لایا ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دے اور اس کے گھر والوں کو دیت یعنی 100 اونٹ صدقے میں دے دے۔ یہ آیت ہوئی۔ اب دیکھیں، اب ایک مسئلہ اور بھی بدل گیا۔ حضرت عیاش کی جان تو بچ گئی، اس لیے کہ اس وقت تک تو جان کے بدلے جان۔ اب سارے لوگوں نے یہ کہا تھا حضرت عیاش نے حارث بن زید کو قتل کیا ہے، حارث بن زید کی طرف سے جو ان کے وارثین ہوں گے وہ حضرت عیاش کو قتل کریں گے، لیکن حکم آیت میں یہ آ گیا کہ نہیں، یہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہوا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ سامنے اسلام لایا ہوا ہے، انہوں نے انجانے میں اس کا قتل کیا، لہٰذا یہ ایک غلام آزاد کریں گے اور دیت میں کیا دیں گے؟ 100 اونٹ دیں گے۔ اب ان کے لیے حکم اب یہ بھی آیا کہ 100 اونٹ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ حارث بن زید جو ہے کافروں کی جماعت سے آئے تھے، اب وارثین پورے کافر ہیں۔ اب شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں، اور کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 100 اونٹ دینے تھے وہ ابو جہل کی ماں یا حارث بن زید ان کے رشتے میں لگتے تھے، تو ان کافروں میں بانٹنا تھا۔ تب پھر حکم آ گیا کہ نہیں، انہیں نہ تقسیم کرو بلکہ آپس کے غربا مساکین میں تقسیم کرو، یا پھر معاف بھی کر دیا گیا۔ میرے عزیزو،
اس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت عیاش سے ایک خطا ہوئی تھی، خطان قتل ہوا، جان بوجھ کے نہیں، لیکن قانون قیامت تک کے لیے آ گیا. قانون قیامت تک کے لیے آیا کہ جس کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو اس کے لیے یہ صورت شریعت نے بیان کی ہے. میرے عزیزو، اب غلام کا مسئلہ چل رہا تھا کہ غلام کیسے آزاد کریں، تو اس کے بارے میں نے بتا دیا. آیت میں بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی 60 روزے کنٹینیو رکھے، یہ اس کی طرف سے کفارہ ہے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اب جو آیت ہے اس میں یہ ہے قتل عمد. اب یہ بڑا گناہ ہے. قتل خطا کے متعلق میں نے بتا دیا، یعنی خطان قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ وہ ہے کہ غلام آزاد کر دو اور 100 اونٹ دے دو. اور یہاں جان بوجھ کر کے اگر قتل ہوا ہے تو اس کی جزا تو اللہ فرما رہا ہے جہنم ہے. فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، لمبی مدت تک وہاں رہے گا. غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر ہوگا. وَلَعْنَهُ، اور اس کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. ایک قتل اگر ہوا ہے جان بوجھ کر کے، اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ہمیشہ بچنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تھے، بیعت کراتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ عورتوں سے بھی مردوں سے بھی. قرآن میں ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو ان سے یہ عہد لے لیں، وعدہ لیں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے بیٹوں کا قتل نہیں کریں گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ قتل نہ کرنے کا عہد حضور لیتے تھے بیعت میں. اور یہ بہت ہی بھیانک چیز تھی، جبھی تو اس کا عہد لیا جاتا تھا، وعدہ کرایا جاتا تھا. میرے عزیزوں، بھول کر کے بھی کسی سے یہ عمدن قتل نہ ہو، پلاننگ. جیسے آج کچھ گینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، سپاری لینے والے لوگ، قتل کے اس طرح کے ٹھیکے لینے والے لوگ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا قتل کر کے وہ بچ جائیں گے. اللہ قادر مطلق ہے، تمہیں بہت چھوٹی چیزوں سے ہلاک کرے. اور ذلت کی موت وہ دنیا میں بھی مرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ ذلیل ہوتے ہیں. جو اس طرح کی گینگوار کرتے ہیں یا مارنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں یا سپاری لینے والے جیسے معاملات ہیں، تو یہ مسلمانوں میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہرگز اس کی اجازت نہیں، ہرگز نہیں. بعض نوجوان اس کو فیشن سمجھتے ہیں، گنڈا گردی کرنا اور کسی کو قتل کرنے کا ٹھیکہ لے لینا پیسہ لے کر کے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ 2 بڑی سزائیں ہیں اس کے لیے. ایک دنیا کی ذلت، اس پر موت تک مقرر ہوگی. دوسری قیامت کے دن اس کو بہت بڑی بھیانک سزا دی جائے گی، اور قبر میں بھی اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے. اس لیے ایسی حرکتوں میں، ایسی سنگٹھنوں میں، ایسے کسی گینگ میں کسی مسلمان بچے کی شمولیت ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل جائز نہیں ہے میرے عزیزو. ہاں، قتل کرنے کا جو حکم آیا ہے وہ کس کے لیے؟ حکام اسلام. جو حکام ہیں وہ دیکھیں گے کہ جرم کے حساب سے وہ سزا دیتے ہیں. وہ ہمارے ہاں بھی ہے، ہندوستان میں بھی. اگر کوئی ملک کے خلاف کوئی کام کرے گا، امن و امان میں فساد لانے کی کوشش کرے گا، جیسے دہشت گردی ہے، آتنکوادی ہے، اس کی سزائیں موت ہیں. بعض جگہ پر کسی عورت کا ریپ کیا اور اسے جلا دیا، مار دیا، ایسوں کی بھی سزا موت ہے. جج اپنے حساب سے دیکھ کر سزا مقرر کرتا ہے. اب موت کی سزا، پھانسی کی سزا اگر ہو گئی تو جو جیل کے حکام ہیں وہی سزا دیں گے.
عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی. پولیس کو بھی سزا دینے کی اجازت نہیں رہتی ہے. پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کا پاور ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, جرموں کو اعتراف کرانے کا پاور ہوتا ہے, لیکن فائنلی سزا جو ہے وہ عدالتیں دیتی ہیں اور اس پر عمل حکام کرتے ہیں. تو یہ تمام سسٹم آپ سمجھ کر کے چلے, اپنے ہاتھ میں کسی کی سزا نہیں لینی چاہیے عام لوگوں کے لیے. یہ قانون کے خلاف ویسے بھی ہے اور اسلام کے بھی خلاف, اسلام کے بھی خلاف. اگر اسلامی حکومت ہے تب بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تو اسلام میں تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو کیا آپ وہیں سے اپنے گھر میں کچن سے چھری لے کے کاٹ دیں گے کہ میرے گھر میں چور پکڑا گیا میں اس کے ہاتھ کاٹتا ہوں؟ نہیں. کرنا کیا ہے آپ کو؟ اسے گرفتار کر کے حکام تک پہنچانا ہے کہ میں عینی گواہ ہوں, اس کو چوری کرتے ہوئے میں نے پکڑا ہے, اب تم سزا دو. تو سزا دینے کے جو معاملات ہیں وہ حکام کے ہیں. عوام الناس اگر ایک دوسرے کو سزا دینے لگ جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا, پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سزا دینے کے جو احکام ہیں وہ شریعت اسلامیہ میں بھی عوام کو نہیں ہے بلکہ وہ حکام کو ہے. ہاں, چھوٹی موٹی سزائیں آپ دے سکتے ہیں. بچہ شرارت کر رہا ہے تو یہاں چاقو سے سزا نہیں دیتے, آپ ایک تھپڑ سے سزا دیتے. تو اس سزا کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس طرح کی سزا. ہاں, اگر جلاد بن کر کے بچے کو مارنا شروع کر دیا اتنا کہ وہ ڈیمیج ہو گیا تب بھی یہ قانونی جرم ہے, پھر آپ کو سزا ہو سکتی ہے, کیونکہ اتنی سزا دینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. آپ بچے کا کان پکڑ لیے, ایک جھاپڑ لگائے, 2 تھپڑ لگائے, اتنا چل سکتا ہے. اسی طرح سے جو جلاد مرد اپنی عورتوں کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں, میں حاکم ہوں. ارے حاکم, آپ گھر کے حاکم کا مطلب سزا دینے کے حاکم نہیں ہے, اس کے گھر بار کے خرچے چلانے کے حاکم ہیں. سزا دینے کے حاکم کوئی اور ہوتے ہیں. تو اکثر شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تو کہا ہے مرد عورت کا حاکم ہے, تو جیسے چاہے اس کو پکڑ کے سزا دے دو. تو سزا دینے کے حاکم نہیں ہے آپ. اور چلے یہاں پر بھی چھوٹی موٹی سزائیں روا ہیں, جائز ہیں. سختی آپ نے کی, نمازیں نہیں پڑھتی, شریعت کے خلاف عمل کرتی ہے کچھ بھی, تو مرد کو اتنی سختی کرنے کا حکم ہے کہ وہ ڈر جائے اس چیز سے, اتنی سختی. لیکن یہ نہیں کہ لکڑی لے لیا, لکڑا لے لیا, جوتی لیا, چپل لیا, معاذ اللہ بہت ساری چیزیں, ہتھیار لے لیا, عورت کے اوپر چڑھ دوڑا اور اتنا مارا کہ اس کو ڈیمیج کر دیا, آنکھ پھوٹی, کان پھوٹا, ناک پھوٹی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ پھر تمہارے اوپر قصاص واجب ہو جائے گا. قصاص کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے السن بالسن, قرآن کہتا ہے والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. کان اگر ڈیمیج ہوا ہے تو تمہارا بھی کان نوچا جائے گا. ناک کو اگر تم نے مارا ہے تو تمہاری ناک پھوڑی جائے گی. تم نے اگر کسی کا دانت گرایا ہے تو بدلے میں تمہارے دانت گرائے جائیں گے. یہ شریعت, یہ قصاص ہے. والجروح قصاص, جہاں جہاں زخم دیے وہاں زخم دے دیا جائے گا. تو یہ چیز اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیمیج ہو جائے, عضو نکل جائے. اب ظاہر سی بات ہے, اب یہ میری تفسیر اگر عورتیں سن رہی ہیں تو وہ ایسا قصاص لینے کے لیے بھی نہ بیٹھ جائیں کہ فلاں سال میرے شوہر نے جو ہے میرا ایک دانت توڑا تھا, ابھی تفسیر میں نے سنی ہے, آج میں لے کر کے اپنے شوہر کے 2 توڑ دیتی ہوں. یہ بھی نہیں ہے. آپ کو بھی حکم یہی ہے کہ حکام کے پاس یہ معاملہ پیش ہونا چاہیے, تم خود بیلن لے کے نہ توڑو. حکام کے پاس یہ چیز پیش ہوگی کہ میرے شوہر نے میرا دانت توڑا ہے, بدلے میں مجھے قصاص چاہیے, تو پھر اس پر فیصلہ ہوگا. اور قصاص لینے کا جو اختیار ہے وہ حکام ہی لیں گے, آپ نہیں. تو کئی عورتیں اس میں خوش نہ ہوں. یہ بھی معاملات سمجھ, دونوں طرف سے زیادتی کی اجازت اسلام نہیں دیتا, نہ آپ کی طرف سے, مردوں کی طرف سے, نہ عورتوں کی طرف سے. یہ امن والا اسلام ہے, محبتوں والا اسلام ہے, سلامتی والا اسلام ہے. گھروں کے امن و امان کو چاہتا ہے اور پورے معاشرے کے امن و امان کو چاہتا ہے. میرے عزیزو, اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ایک قتل اگر کیا تم نے تو پوری انسانیت کا قتل کیا, اور قاتل کو زندہ نہیں چھوڑنے کا حکم ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ میں بتا دوں. قتل کر دیا کسی ایک کا,
جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے تو بدلہ کیا ہے؟ قصاص. ابھی میں نے بتایا بدلہ کیا ہے؟ جان کے بدلے جان. اب دو صورتیں اس میں بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ قتل کر کے آئے, آپ کو پکڑا گیا, مقتول کے گھر والے چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں. مقتول کے گھر والے چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں, کچھ پیسہ مانگ لیں, دیت مانگ لیں, 100 اونٹ دے دو ہم معاف کریں گے. لیکن ان کو قصاص لینے کا حق ہے. ان کا بیٹا تم نے مارا یا بھائی تم نے مارا یا باپ کو مارا تو اس کے وارثین چاہیں تو تمہاری جان لے سکتے ہیں. جان وہ خود نہیں بلکہ حکام کے پاس پیش کریں گے اور جلاد کو کہیں گے کہ اس کی جان لو. یہی مسئلہ ہے, یعنی وہ خود سے نہیں لے لیں گے. یہاں پر بھی مسئلہ ہی, معاف کرنے کا بھی انہیں اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو, اگر دونوں آپشن میں تم, یعنی معاف کرنے کا بھی آپشن ہے نا اور قتل کرنے کا بھی آپشن ہے, آپ مجھے ذرا سوچ کر کے بتاؤ کون سا آپشن اچھا ہونا چاہیے؟ معاف کرنے کا. رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نہ, جان لینا زیادہ بہتر ہے. پہلی بار یہ سن رہے ہوں گے آپ. ہر جگہ ہم معاف کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اسلام میں, لیکن مقتول کے گھر والوں کو اللہ فرما رہا ہے قتل کیا نا اس نے, تم معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہو, لیکن اللہ فرما رہا ہے جان اگر لے لیا تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے جان اگر بدلے میں تم نے لے لیا تو یہ زیادہ, معاف کرنا چاہے تو یہ تمہارا آپشن ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آپ سب نے یہ کہا معاف کرنا چاہیے. اس صورت میں معاف نہ کرنا اچھا کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ آج تمہارا بیٹا گیا ہے, یہ قاتل زندہ رہے تو پتہ نہیں کتنے بیٹے اور جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جراثیم اس کے اندر آ گئے, خونی بن گیا ہے. ایک قتل کرنے کے بعد وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے, نڈر بن جاتا ہے, دوسرے مرڈر کا سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس میں حکمت ہے. اور اللہ کا یہ فرمان تو دیکھو, ایسے شخص کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں جو لوگوں کے گھروں کا سکون برباد کرتا ہے. کسی کی جان لے لیا, کسی کی آنکھوں کا نور لے لیا, اللہ نے فرمایا اسے قتل ہی کر دو, اسے قصاص کے ساتھ اسے دنیا سے ہٹا ہی دے دو. یہاں پر ایسی اس کی مثال سمجھ لیں, ٹوکرے میں ٹماٹر بہت سے رکھے ہوئے ہیں, ایک ٹماٹر سڑ گیا. اب آپ سے ہم پوچھیں گے اسے معاف کرنا چاہیے, آپ کو اختیار ہے, آپ ٹماٹر والے ہیں, یا تو پھر اس کو نکال کر پھینک دینا چاہیے. بھائی اس پر بھی تو رحم کرو, معذور ہو گیا ہے, ہاں پگھل گیا ہے. آپ یہاں نہیں کہتے نہیں اس ایک ٹماٹر کو معاف نہیں کریں گے ہم. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ باقی دوسرے ٹماٹر بھی سڑ جائیں. یہی قاتل کا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم اسی لیے بیان کیا کہ اس قاتل کے لیے قصاص زیادہ بہتر ہے کہ جان کے بدلے جان ہی لیا جائے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو, جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, یہ تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے. بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہ میں اگلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں چلنے کے احکام بھی بیان فرمائے کہ چلے جا رہے ہو, راستے میں کوئی تمہیں سلام بھی کرے تو یوں نہیں کہ سینہ اکڑا کر کے ابھی تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں, جو سامنے آئے گا مارتا جاؤں گا. بلکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں پر بھی تم سلامتی کی دعا کرتے ہوئے جاؤ, سلامتی کی دعا کرتے جاؤ. سلام ہے کیا چیز؟ ہم نے کہا السلام علیکم, مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر, اور تم نے بدلے میں کیا کہا؟ وعلیکم, اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. یہ اسلام کا ایک پیارا وش کرنے کا طریقہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہمارے ہاں گڈ مارننگ نہیں ہے, گڈ ایوننگ نہیں ہے, گڈ نون نہیں, وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. گڈ مارننگ بول دیا, صبح اچھی ہو آپ کی, ہے گڈ ایوننگ شام اچھی ہو, گڈ نون دوپہر اچھی ہو, گڈ نائٹ رات اچھی ہو. لمیٹڈ اچھا رہتا ہے. یہ اسلام کا سلام ایسا ہے کہ پوری زندگی سلام اچھی ہو.
السلام علیکم کہا آپ نے، پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، صبح بھی سلامتی، دوپہر بھی سلامتی، شام بھی سلامتی، رات بھی سلامتی، الگ سے گڈ 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 لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اسلام پر قائم رکھے اور اس کی اچھائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہراور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔